بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے رائے پر زیادہ تر قرآن پاک کے آیات نازل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ جن کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے، لیکن اسلام نے ان کو عزت بخشی اور پھر وہ ایک بہت بڑے رقبے پر جو ہے حکومت کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی عقل اور دانائی عطا فرمائی تھی اور بہت ہی بڑی فراست نصیب فرمائی تھی۔ یہاں پہ ہم مختصر کچھ ان کے دلچسپ واقعات ہیں، ہم وہاں پہ نقل کریں گے، اور جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور ہوشیاری کتنی ثابت ہوتی ہے، اور یہ باتیں ہمیں بھی فائدہ دے گی کہ آپ کسی کے ساتھ کس ہوشیاری کے ساتھ آپ ان سے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں، اور اسی طرح کوئی ردی کی چیز کیسے لوگوں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ کپڑے جو یمن سے آئے اور جن کو آپ لوگوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت یمن کے کپڑے بہت مشہور تھے، یمن کی چادریں بہت مشہور تھیں، تو ان میں ایک جوڑا خراب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اسے میں کیا کروں گا، جس کو بھی دوں گا وہ اس کے عیب نکالے گا اور لینے سے انکار کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک کپڑے کو تھے کر کے اور اپنی نشست کے نیچے رکھ لیا جہاں پہ وہ تشریف رکھتے تھے، اور اس کا ایک پلہ تھوڑا سا باہر نکال دیا، یعنی ایک کونا باہر نکال دیا۔ اب دوسرے جوڑوں کی تقسیم میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آپ تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہے اور کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ جو عیب والا جوڑا ہے جو ردی کا ہے، اس کو اپنے نشست کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس جوڑے کو گورنا شروع ہو گئے، گور رہے کہ بھائی جوڑے تو سب آئے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی نشست کے نیچے کیوں دبایا ہوا ہے۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یہ جوڑا کیسا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جانے دو اس کو، کچھ نہیں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے نہیں اس میں کیا ہے، بتائے نا، اس میں کیا وصف ہے، اس میں کیا صفات ہے، اس کی کیا صفات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ اس کا خیال چھوڑ دو یار، اس کا کچھ نہیں۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ یہ مجھے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تجھے یہ پسند نہیں آئے گا اور جانے دو اس کو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں نے پسند کر لیا، اب مجھے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اقرار کرا لیا اور یہ شرط رکھ لی کہ تجھے اس کو قبول کرنا ہوگا اور پھر واپسی نہیں ہو سکے گی۔ ایک مرتبہ قبول کر لیا تو قبول ہوگا، دوبارہ اس کی واپسی نہیں ہو سکے گی۔ اب نیچے سے نکال کر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دیا۔ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا کہ اس میں تو خرابیاں ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو ردی نکلا، تو کہنے لگے اب تجھے اس کو لینا ہوگا، یہ تمہارے حصے میں آ چکا ہے اور تیرے حصے سے میں فارغ ہو چکا ہوں، جو تقسیم میں تمہارے آیا وہ تمہارا ہی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ خود اپنی اصرار پر انہوں نے لیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ خرید فروخت کا معاملہ نہیں تھا۔ خرید فروخت کا معاملہ ہو تو پھر عیب بتانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر آپ عیب نہ بتائیں اور کوئی خریدار آپ کو کوئی چیز عیب کی وجہ سے واپس کر دے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ مفت تقسیم کا معاملہ تھا، تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز ہو جو آپ مفت میں تقسیم کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کسی کو بھی دوں گا، تو اس کو آپ اپنے انداز سے ایسے رکھ لیں کہ دوسرا اس میں جو ہے دلچسپی دکھائے کہ بھائی وہ کیوں اس کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ مجھے ملنا چاہیے، تو وہ اپنے اصرار پر لے سکتے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کو بچا رہے تھے اور دوسری طرف فارس کے ساتھ لڑ رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جریر سے فرمایا
کہ تم اپنے قوم کو ساتھ لے کر قتال کے لیے روانہ ہو جاؤ، جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور جن غنیمتوں پر تم غالب آؤ گے، جو بھی غنیمتیں تمہارے حصے میں آئے گی، یعنی جہاں جہاں تک تمہارا فتح ہوگا، اس کا چوتھائی میں تمہارا حق بنا دوں گا، میں اس کا چوتھائی تمہیں دوں گا۔ اب جب مسلمان فتح یاب ہونے لگے اور غنیمتیں بہت مقدار میں، کثیر مقدار میں جمع ہو گئی، تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی ہوئے کہ ان کل میں سے، تمام میں سے 1/4 میرا حق ہے۔ اور اس سب پر جو امین تھے، جو نگران تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، جتنے ایک مسلمان کا حق ہے اتنا تمہارا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1/4 میرا ہے؟ تو حضرت جریر نے کہا کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری یہ ڈیل ہوئی تھی اور ہم اس وجہ سے قتال کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے۔ اب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ جریر بالکل سچ کہہ رہا ہے، میں نے اسے ایسے کہا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر جاؤ، جتنے پہ تم قابض ہو جاؤ گے، فتح یاب ہو جاؤ گے، اس کا 1/4 میں تمہارا حق جو ہے بنا دوں گا۔ انہوں نے بالکل سچ کہا، اور اگر اس نے اور اس کی قوم نے مالی معاوضے کے لیے اور دنیاوی چیزوں کے لیے یہ جنگ کیا، یہ جہاد کیا ہے، تو اس کو ان کا معاوضہ دے دو، بالکل دے دو، جیسے میں نے کہا ویسے ہی دے دو۔ اور اگر اس نے اللہ کے لیے اور اس کے حبیب کے دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا ہے، تو وہ صرف ایک فرد سمجھا جائے گا عام مسلمانوں میں، جیسے عام مسلمان ہے وہ بھی ایک عام مسلمان ہوگا، جتنا ایک مسلمان کا حق ہوگا اور جو فرائض ایک مسلمان پر ہوں گے اسی پر بھی ہوں گے، حضرت جریر پر بھی ہوں گے۔ جب یہ خط حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور اس کی تفصیل سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا، تو حضرت جریر نے کہا امیر المؤمنین نے ٹھیک فرمایا، صحیح فرمایا، مجھے اس کی حاجت نہیں، میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنا پسند کروں گا اور اسی پر خوش رہوں گا، مجھے 1/4 کی ضرورت نہیں۔ تو دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ہوشیاری سے اور کتنے عقل مندی سے ایک طرف اپنے آپ کو جو ہے بے فکر کیا کہ ایک طرف عراق کو بچا رہا ہے اور دوسری طرف فارس کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو ان کو بھیجا اور کچھ لالچ دے کر، اور انسان طبی طور پر لالچ ہوتا ہے۔ اب یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اپنی لالچ دنیاوی چیزوں پر جو ہے حاوی کر دیتا ہے، یا دنیاوی چیزوں کو اپنے اللہ اور رسول کے دین کے لیے جو ہے قربان کر دیتا ہے۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع میں تو اس بات سے نکلے تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ اور رسول کے دین پر اور ایک عام مسلمان ہونے پر راضی ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ میں کبھی صاحب فراست تھا۔ صاحب فراست یعنی جو اندر کی حال کو جان لیتا ہے، یہ علم غیب نہیں ہوتا، لیکن علامات، حرکات، سکنات سے آپ کسی کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کی شخصیت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میری رائے قابل اعتبار نہ ہو اگر یہ شخص ستارہ شناس نہ ہو۔ ایک شخص کو دیکھا اور کہا کہ میری رائے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے اگر یہ شخص نجومی نہ نکلا اور یہ کہانت میں عمل دخل نہ دیتا ہو۔ کہتے اس کو میرے پاس بلا لو۔ ان کو بلا لیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نجومی اور یہ کہانت وغیرہ کرتے ہیں؟ انہوں نے بالکل اعتراف کر لیا کہ میں کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی اس کو پہچان لیا کہ یہ نجومی ہے اور یہ کہانت کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو جو ہے سکھاتا رہتا ہے یا کچھ کرتا ہے۔ تو یہ ہے مومن کی فراست، اور حدیث شریف میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الایمان، مومن کی فراست سے بچو، وہ ایمان کی نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی عقل مندی تھی کہ کسی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی ایک روایت ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت پہ نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک خیمے میں آگ جل رہی ہے، یعنی روشنی کے لیے یا کسی چیز کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ٹھہرے اور ان کو یا اہل الضوء، اے روشنی والو، یعنی عربی میں یا اہل الضوء، اے روشنی والو کے الفاظ سے پکارا،
حالانکہ اگر ہوتا تو وہ کہتے یا اہل النار، لیکن آپ نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، کراہت کی، پسند نہیں آیا کہ میں ان کو یا اہل النار کہہ کر پکار دوں، کیونکہ انہوں نے آگ تو جلائی تھی، ایک آگ والوں. کیونکہ قرآن میں اہل النار دوزخیوں کے لیے جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنی ذکا اور عقل مندی سے ان کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کو مخاطب کیا ہے کہ یا اہل النار ومن اہل النار. تو انہوں نے فرمایا یا اہل الضوء، اے روشنی والو، تو آگ بھی روشنی تو کرتی ہے. تو ان کی ذکا پر دلیل ہے کہ انہوں نے ایسے الفاظ کو چنا کہ جن سے جو ہے معمولی سا شائبہ بھی نہ ہو کہ آپ نے ہمیں کیا پکارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے جس کی شادی ہونے والی تھی پوچھا کہ کیا ہو گئی. اس نے جواب دیا لا اطال اللہ بقاءک، نہیں اللہ آپ کو دراز زندگی بخشے. اب یہاں پہ جو عربی سمجھنے والے ہیں اور عربی کے معنی کو صحیح سمجھنے والے ہیں اور ان کی فساد کو سمجھنے والے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری شادی ہونے والی تھی تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا لا اطال اللہ بقاءک، یعنی کوئی درمیان میں فاصلہ، کوئی واو عطف، کچھ بھی نہیں لایا اور یہ سیدھا بول دیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تمہاری زندگی لمبی نہ کرے، اللہ تمہاری زندگی دراز نہ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تو صاحب علم شخصیت ہو، پھر علم پر کیوں کام نہیں کرتے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا لا واطال اللہ بقاءک، نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، ابھی شادی نہیں ہوئی. اور لا اور اطالہ کے درمیان واو آ جانے سے یہ ابہام جو ہے رفع ہو جاتا کہ اطالہ پر لا نافیہ ہے سمجھا جائے، یا جو ہے یہ الگ کلمہ سمجھا جائے، حرف سمجھا جائے، جس کے معنی یہ ہو جاتے کہ اللہ آپ کی زندگی دراز نہ کرے. جیسے آپ اردو میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے شادی کر لی؟ نہیں اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، نہیں اللہ آپ کی عمر لمبی کرے. تو یہ ایسا ہوا کہ آپ نے اس سے سوال کیا اور جواب میں اس نے ایسا جواب دیا کہ جیسے اس نے بد دعا دی. تو اگر تھوڑے فاصلے سے اور وقف سے کہتے نہیں ابھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے، اور یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں ابھی تک نہیں ہوا، تو اس سے جو ہے جو آپ دعا دے رہے ہیں وہ دعا رہ جائے گی، اور جس بات کی آپ نفی کر رہے ہیں اس کی نفی ہو جائے گی. ورنہ اگر آپ نے لا کو یا نہیں کو یا نفی کو ایک ساتھ جملہ دعائیہ کے ساتھ ملا دیا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اس کو بد دعا دے رہے ہیں. تو یہ ہے عقل مندی اور ذکا کے کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے. یقیناً کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.